کیا کہنے دشمن کا دربار، دل میں بغض مجبور اتنا ہو گیا. کیا وہ چاہتا ہے کہ بیعت امام کی ہو؟ امام نے فرمایا ہم ولی عہدی قبول کریں گے لیکن ایک شرط ہے، حکومت کے معاملات میں ہم نہیں بولیں گے، مذہب کے معاملات میں تو نہیں بولیں گے. حاکمیت کر، حکومت کر، مذہب کے کسی بھی نظام میں دخل اندازی کرنے کی کوشش نہ کرنا. یہ بات میرا محترم سامعی مجمع یہ سمجھ لے کہ امام کو کبھی بھی کسی بھی دور میں حکومت کی محتاجی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی حجت کے لیے تخت ضروری ہے ہی نہیں، یہ قتل ضروری نہیں ہے. یہ تو لوگوں کا بنایا ہوا نظام ہے کہ اس نظام کے تحت تخت ہونا چاہیے، تاج ہونا چاہیے، لشکر ہونا چاہیے، اقتدار ہونا چاہیے. اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں یہ نظام میں کہیں بھی نہیں ہے کہ جو اللہ کا خلیفہ ہوگا، جو اللہ کی حجت ہوگی، اس کے پاس تخت ہوگا، اس کے پاس تاج ہوگا. اگر میرا کوئی سنی بھائی بیٹھا تو میں یہیں پہ دلیل دے دیتا ہوں. خدا نے سب سے پہلی حجت جو زمین پہ بھیجی تھی، خدا نے اس خلیفہ کا نام آدم ہے، اس آدم کو خدا نے پہلا خلیفہ بنا کے زمین پہ بھیجا تھا. لیکن خدا نے آدم کو تخت دے کے نہیں بھیجا، خدا نے آدم کو تاج دے کے نہیں بھیجا، خدا نے آدم کو اقتدار دے کے نہیں بھیجا. میرے مالک تو نے پہلا خلیفہ زمین پہ بنایا ہے. اس کا پروٹوکول اس بات کی اجازت دے رہا ہے اس کے پاس تخت ہونا چاہیے، اس کے پاس تاج ہونا چاہیے، اس کے پاس حکومت ہونی چاہیے، اس کے پاس راج ہونا چاہیے. میرے مالک تو نے پہلے اپنا خلیفہ بنایا، نہ تخت دیا، نہ تاج دیا، نہ حکومت دی، نہ اقتدار دیا، نہ لشکر دیا. دکھ ہوگا مجھے اس بندے پہ جو زندہ سانس بھی میرا ہر چپ ہے. خدا نے کہا اگر میں آدم کو تخت اور تاج دے دیتا تو یہ قانون بن جاتا، قیامت تک جس کے پاس تخت ہوتا وہ میرا خلیفہ ہو جاتا، جس کے پاس تاج ہوتا وہ میرا جانشین ہو جاتا. میرے مالک پھر کیسے پتا چلے گا کہ تیرا خلیفہ کون ہے؟ فرمایا میں نے آدم کو تخت، تاج، حکومت نہیں دی، میں نے آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے. اب قیامت تک یہ نہ دیکھنا تخت کس کے پاس ہے، یہ دیکھنا فرشتہ کس کے دروازے پہ آیا. بسم اللہ. اب یہ طے نہیں ہونا اب یہ طے کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں. علمدار نقوی صاحب بسم اللہ شاہ، یہ طے کرنا تمہارا کام نہیں کہ اللہ کا خلیفہ تخت والا ہے. فرعون تخت پہ لعنتی، موسیٰ سفر میں علیہ السلام، یوسف قید خانے میں بھی نبی، عزیز مصر دربار میں بھی لعنتی. اس کا مطلب ہے لعنتی تخت پہ بھی بیٹھ جائے مرزا صاحب وہ لعنتی رہتا ہے، کیونکہ حکومت وقتی طور پہ بے عزتوں کو عزتیں تو عطا کر دیتی ہے. یہ دنیا کا بنایا قانون ہے. کل تک جو حاکم ہوتا ہے زمانہ ابھی سال بھی نہیں بیتتے وہی زندان میں ہوتا ہے. کل تک جو وزیر اعظم پھر وہ جیل میں، کیونکہ حاکم کا کام ہوتا ہے جسموں پہ راج کرنا، امام کا کام ہوتا ہے ذہنوں پہ راج کرنا. بسم اللہ. حاکم جسم قید کرتا ہے، امام ذہنوں پہ ایسا راج کرتا ہے. اب بات ہے صرف اور صرف جتنی دیر تک ممبر پہ ہوں گفتگو امام رضا علیہ السلام پہ. امیر صاحب امام رضا علیہ السلام نے کہا مذہب کے معاملے میں تو نہیں بولے. نوجوان نسل بات سنیں، کیونکہ ممبر پہ تاریخ پڑھنا بڑا مشکل کام ہے، اور یہ 2019 اتنا خطرناک دور ہے کہ اس دور میں وزیر اعظم بھی تاریخ پڑھے تو مشکل میں پھنس جاتا ہے. لہذا یہ حقیقتیں، یہ سچائیاں بڑی مشکل سے ہضم ہوتی. امام نے فرمایا مذہب کے معاملات میں تو نہیں بولے گا، حکومت کے معاملات میں میں نہیں بولوں. دربار میں تو مجھے جب بھی بلائے گا مذہب کے معاملے میں بلائے گا. اسے چاہیے یہ اور کیا تھا، توجہ میری طرف صاحبان رکھیے گا. یوں بلا تشویح مامون تخت میں تھا یا یکدم دربار میں خوشبو کا جھونکا ہے.
بند کر دیں. خوشبو کا ایک جھونکا مامون کے دربار میں. ہر بندہ جو بھی دربار میں بیٹھا تھا یا کھڑا تھا اس نے خوشبو کو ڈھونڈنا شروع کیا، یہ کہاں سے آ رہی. مامون خود بڑا پریشان ہوا، تجسس میں گیا، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ خوشبو پہلی بار میں سن رہا. ابھی مامون بھی خوشبو کی طرف کچھ سمت کا تعین کر رہا تھا، یا پیچھے سے ایک شخص نے ہاتھ کو بلند کیا. مامون اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے کہا جسے ڈھونڈ رہا ہے وہ میرے پاس ہے. مامون نے کہا کیا؟ مدثر بھائی اس نے کہا میرے پاس ہے رسول اکرم کے سر کے بال، جو نسل در نسل ہمارے پاس چلے آئے. اب ان بالوں کا امین میں ہوں، وہ میری خاندانی وراثت میں ہوتے ہوتے میرے پاس پہنچ گئے. مامون نے کہا زیارت کروا. اس نے ڈبی کو کھولا، پورا دربار خوشبو سے بھر گیا. مامون نے کہا زیارت کروانے آیا؟ اس نے کہا بیچنے آیا. غربت آ گئی ہے تو اب بال فروخت کرنا چاہتا ہوں. مامون نے کہا کیا؟ اس نے کہا ایک بال 1000 دینار، 7 بال 7000 دینار. مامون نے کہا تو نے اتنی زیادہ قیمت کیوں مانگ لی؟ اس نے کہا بال بھی اس کے ہیں جس کی قیمت کوئی نہیں. 1000 دینار تیرے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ مامون نے لوگوں سے مشورہ کیا جو دربار کے بیٹھے ہوئے مشیر تھے. انہوں نے کہا دیکھ قیمت تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہ کون بتائے گا کہ یہ رسول ہی کے بال ہیں؟ نہ تو نے رسول کو دیکھا نہ ہم نے نبی کو دیکھا، یہ کیسے پتا چلے گا بال نبی کے ہیں؟ آخر دربار سے ایک بولا اسے بلاؤ. اتنا کہنا تھا، سرکار امام رضا علیہ السلام کو بلایا گیا. اب جو بندہ 8ویں بادشاہ کی دہلیز پہ سجدہ کرتا ہے اور جس کا عقیدہ اور یقین ہے کہ مشہد سے رزق ملتا ہے، مشہد سے شفا بھی ملتی ہے، وہ بندہ متوجہ رہے گا. جو ہی امام رضا علیہ السلام کو بلایا گیا، میرے بادشاہ میرے شہنشاہ کا پہلا قدم دربار میں آیا، وہی خوشبو دوبارہ آنی شروع ہو گئی، وہی خوشبو دوبارہ آنی شروع ہو گئی. اب لوگ پریشان تھے کہ وہی خوشبو ادھر سے بھی آ رہی تھی، وہی خوشبو ادھر سے بھی آ رہی تھی. امام چلتے چلتے اس کے قریب ہے جہاں استاد کھڑا تھا. امام نے فرمایا اللہ زیارت کروا، مجھے وہ بال کہاں ہے؟ اسے 7 کے 7 بال رسول کے بیٹے کے سامنے کیے. مامون نے کہا مولا آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں یہ بال نبی کے ہیں یا نہیں ہے. امام نے انگشت شہادت کو اٹھایا، امام نے 4 بال علیحدہ کیے، 3 بال علیحدہ کیے. امام نے کہا یہ 4 میرے نانا کے ہیں، یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہے. یہ 4 بال میرے نانا کے ہیں، یہ 3 بال میرے نانا کے نہیں ہے. مامون نے بڑی غور سے بالوں کو دیکھا، دیکھ کر فرزند رسول ان کی رنگت ایک جیسی ہے، ان کا قد ایک جیسا ہے. پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ بال نبی کے ہیں اور یہ بال نبی کے نہیں ہے؟ امام نے فرمایا آگ کو روشن کیا جائے. آگ کو روشن کیا گیا. امام نے 3 بال آگ میں پھینکے، تینوں بالوں کا آگ میں جانا تھا یا تینوں کے تینوں جل گئے. امام نے 4 بال آگ میں پھینکے، چاروں بالوں کا آگ میں جانا تھا. یہ آگ گلزار ہونا شروع ہوئی. جب آگ ٹھنڈی ہو گئی، امام نے مامون کا چہرہ دیکھا، مامون کے چہرے پہ زردی آئی. امام نے کہا او بدبخت، جب تجھے نبی کا بال سمجھ میں نہیں آیا، نبی کی آل سمجھ میں. بسم اللہ سرکار، بسم اللہ سرکار، بسم اللہ سرکار. جب تجھے یہ نہیں پتا کہ رسول کے بال کیسے ہوں گے، پھر تجھے یہ کیسے پتا چلے گا کہ نبی کی آل کیسے؟ دشمن کا دربار اور رسول کا بیٹا. آج بھی مشہد میں توحید کا دفتر کھول کے بیٹھا. قبلہ تشریف فرمائیں، تائید فرمائیں گے. ایک صحن ہی مخصوص کر دیا ہے شفا کے نام سے. کیا کہنے محمد کے بیٹوں کے.
بدے ہوئے مرزا صاحب مریض، جب میں وہ رسی دیکھتا ہوں تو پھر مجھے قبلہ وہ قرآن کی آیت یاد آتی ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، یہی وہ رسی ہے جو ہمیں توحید تک پہنچا۔ ہم تو عقیدت میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مانگتے ہوئے ہم کہہ دیتے ہیں امام رضا میری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے، میرے پاس گھر نہیں ہے وہ مجھے گھر مل جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، یہ اسم اعظم نہیں، یہ اسماء حسنی ہے۔ میرے اہل سنت برادران اکثریت میں تشریف فرما ہے، میرے اہل سنت بھائیوں کے ہاں بڑی عقیدت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں وہ غوث پاک کہتے ہیں، ان کے لیے بڑی عزت کی نگاہ سے انہیں دیکھا جاتا ہے۔ ان کی جو کتاب غنیت الطالبین، جس میں انہوں نے اس کے ٹائٹل میں، اس کے انڈیکس میں، اس کے پہلے صفحے میں اپنا پورا شجرہ لکھا ہے اساتذہ کا، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میرے استاد جنید بغدادی کے استاد سرئی سکتی کے استاد کرنی، اور کرنی کے استاد تھے معروف کرخی۔ انہوں نے اپنی 7ویں جگہ پہ جا کے جس استاد کا نام لکھا ہے وہ معروف کرخی میرے امام رضا کا معاشقی تھا۔ معرفت کی بھیک، معرفت کی خیرات اس معروف سے ملی۔ ایک پوری مجلس پڑھی جا سکتی ہے سرکار معروف کرخی کی عزت، کتنی عزت کے مالک تھے۔ ایک واقعہ سناؤں اور میرے بعد بہترین پڑھنے والے تشریف فرمائے ہیں ملک مدثر عباس، وہ بھی پڑھیں گے، میرے عزیز اون شرازی پڑھیں گے، بعد میں پڑھنے والے ایک ذاکرین کی طویل فہرست موجود ہے۔ معروف کس عزت والے نوکر کا نام تھا؟ مامون رشید سمندری سفر میں جا رہا تھا قبلہ نقوی صاحب، تو اس نے اپنے ایک سپاہی سے کہا کہ جا امام رضا کے پاس جا اور مولا سے کوئی دعا لکھوا کے لا، اگر کہیں کشتی سمندر میں طوفان آ جائے تو میں امام کی تعلیم کردہ دعا پڑھوں۔ اچھا یہ مانتے تھے کہ علاج انہی کے پاس ہے۔ میرے ایک سنی دوست نے مجھ سے سوال کیا تھا، اس نے کہا میں ایک شیعہ جنازے پہ گیا تھا، وہاں میں نے ایک بڑی عجیب سی بات دیکھی۔ میں نے کہا کیا بات دیکھی؟ اس نے کہا میں نے اس مردے کا کفن دیکھا، اس کے کفن میں بہت کچھ لکھا ہوا تھا۔ یہ آپ شیعہ کیا لکھتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہم ناد علی لکھتے ہیں، ہم چہاردہ معصومین لکھتے ہیں، ہم شہادت نامہ لکھتے ہیں۔ اس نے کہا یہ ساری چیزیں لکھنے سے کوئی مرنے والے کو فائدہ بھی ہوتا ہے؟ میں نے کہا آپ شیعہ عقیدہ تو ایک سائیڈ پہ رکھ دینا کہ شیعہ عقیدے کے مطابق اس کا کیا فائدہ ہے، لیکن آپ اہل سنت کے مطابق بھی اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا جی ہمارے ہاں سنیوں میں یہ نہیں پایا جاتا۔ میں نے کہا اگر آپ سنیوں میں نہیں پایا جاتا تو پھر آپ نے صحابہ کو مانا ہی نہیں ہے۔ اس نے کسی صحابی نے بھی ایسا کیا تھا؟ میں نے کہا آپ ہی کے ایک صحابی نے اپنے بیٹے سے کہا تھا جا حسن سے لکھوا کے لے آ، میں تیرے نوکر کا بیٹا ہوں۔ تو بیٹے نے پوچھا تھا بابا کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں رکھ دینا، کیونکہ سیدوں کی تحریریں جنت کی رسیدیں بن جاتی۔ بسم اللہ۔ جو کام صحابہ، جو کام صحابہ، اب مامون رشید نے کہا لکھوا، امام سے دعا لکھوا کے لا۔ بڑی سننے والی بات، یہی بات آخری، یہیں پہ سلام، لکھوا کے لے آ۔ میرے صاحب جب وہ سپاہی پہنچا تو جب دیکھا کہ امام کے دروازے پہ یہی معروف کرخی، کاندھے پہ مشکیزہ، سبتین بھائی کام امام کا پانی بھرنا۔ سپاہی نے آ کے معروف کرخی سے پوچھا امام رضا سے ملاقات ممکن؟ کیوں؟ اسے کہا مامون رشید نے بھیجا ہے۔ کس وجہ سے؟ اسے کہا بادشاہ جا رہا ہے سمندری سفر میں اور وہ چاہتا ہے کہ مشکل کے لیے کوئی دعا لکھوا۔ معروف کرخی اندر گیا، تھوڑی دیر کے بعد آیا اور چمڑے پہ ایک لکھی ہوئی دعا اس کے ہاتھ میں دی۔ فرمایا اپنے بادشاہ سے کہنا جب مشکل آئے تو اس دعا کو پڑھ لینا۔ سپاہی نے وہی دعا سنبھالی، سنبھال کے جا کے مامون کو دی۔ مامون نے سامان سفر میں باندھ دی، کشتی آ گئی بالکل سمندر کے وسط میں، سمندر میں آ گیا طوفان، بیڑے نے لیے ہچکولے،
موت آ گئی آنکھوں کے سامنے، چہرے پہ آ گئی زردی، جلدی سے کامتے ہوئے ہاتھوں سے وہ تحریر نکالی. جب وہ تحریر نکالی تو اس میں لکھا ہوا تھا میرے اللہ میری کشتی بچا تجھے معروف کرخی کا واسطہ. جو نوکر بیٹھے ہو امام رضا کے، جو مچھر سے مانگتے ہو، میرے مالک میری کشتی کو بچا تجھے معروف کرخی کا واسطہ. جلدی جلدی دعا پڑھی، دعا پڑھتے ہی اس کے ذہن میں آیا، اسے نوکر کا کس سے لکھوائی؟ امام سے. اس کا امام سے ملاقات نہیں، دروازے پہ معروف کرخی تھا. اس کا دھوکہ کر گیا وہ رضا کا نوکر، یہ کہہ کے یوں چمڑے کو بند کیا غصے سے، سمندر میں پھینکا. جو ہی چمڑے کا سمندر کی لہروں میں آنا تھا، لہروں میں سکوت آیا، ڈوبتی ہوئی کشتی کنارے پہ پہنچی. واپس سب سے پہلے دربار میں آیا، سپاہیوں سے کہا جاؤ معروف کرخی کو گرفتار کر کے لے کے آؤ. نہیں چھوڑوں گا رضا کے اس نوکر کو، اتنا بڑا دھوکہ کیا، اور وہ بھی وقت کے بادشاہ کے ساتھ. معروف کرخی کو بلایا گیا. مامون رشید نے کہا قتل تو تجھے میں کر دوں گا، لیکن صرف اتنا بتا تیرے نام میں وہ تشہیر کہاں سے آ گئی ہے؟ تیرے پاس وظیفہ کون سا ہے؟ تجھے محمد کے بیٹے نے عمل کون سا بتایا ہے؟ تیرے پاس امام رضا کا دیا ہوا کون سا لفظ ہے جو تو پڑھتا ہے اور تیرے نام میں اتنی تشہیر آ گئی؟ جتنے رضا کے نوکر بیٹھے ہو. معروف کرخی نے مامون کی آنکھوں میں آ کے 14 سال ہو گئے ہیں مجھے بطور کے بیٹے کا پانی بھرتے ہوئے. 14 سالوں میں امام رضا نے کئی دفعہ دن میں مجھے آواز دے کے کہا معروف مصلی لا، معروف پانی لا، معروف کھانا لا، معروف سواری لے گیا. اتنی بار اس کی زبان سے میرا نام نکلا ہے، کیا میرا نام اب بھی اس میں اعظم نہیں ہو؟ جتنی بار اس نے میرا نام لیا، جتنی بار اس نے میرا نام لے لیا، میرا تو نام بسم اللہ سے، میرا تو نام اب بھی اس میں اعظم ہو. 8 دروازے وسیع و عریض صحن، سونا اور چاندی. جب مشہد جا کے امام کا نوکر کسی بھی صحن میں کھڑا ہو، میرے صاحب آپ نے زیارات ایک سال میرے ساتھ کی ہیں، انسان کا فخر سے سینہ چوڑا ہوتا ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم کس بادشاہ کے نوکر ہیں. جہاں جوتا اٹھانے والوں کی کتاریں، جہاں رزق کی رزق. اتنی امیری دیکھتے دیکھتے آنکھیں چندھیا جاتی ہیں. امام کی چھتیں، امام کے صحن، وہ روشنیاں، پھر مولا کی زری، وہ خوشبو کے جھونکے، وہ زری کی روحانیت و نورانیت. پھر جا کے جب بندہ زیارت کی کتاب اٹھاتا ہے تو پہلا ہی جملہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء. جس کی بہن قم کی پہاڑیوں میں